أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ایک نئی سورت کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے. اس سورت کا نام المائدہ ہے. مائدہ کے معنی آتے ہیں دسترخوان. چونکہ اس سورت کے آخر میں ایک واقعہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے درخواست کی تھی کہ اللہ سے وہ دعا کریں کہ آسمان سے کوئی دسترخوان ان پر اتار دے، جس سے وہ اللہ کی قدرت کو دیکھ بھی سکیں، ان کو اطمینان بھی ہو سکے اور وہ دن ان کے لیے خوشی اور تہوار کا ہو. تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی تو اللہ نے دسترخوان آسمان سے نازل کیا. تو اس لیے اس سورت کا نام المائدہ رکھا گیا ہے. یہ مدنی سورت کہلاتی ہے، بلکہ روایات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری جو سورت نازل ہوئی ہے ان میں سے جو صورتیں آخر میں نازل ہوئی تھی ان میں سے ایک سورت المائدہ بھی ہے. بلکہ یہی وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ نے اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا. اس سورت کے اندر 112 آیتیں ہیں، 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں. اس سورت کے اندر چونکہ آخری دور کی سورت ہے، بہت سے معاشرتی اور معاملات کے متعلق آیتیں ہیں. خاص طور پر عہد و پیمان، شکار، حلال حرام کی تعین، وضو کا طریقہ اور چوری کے متعلق احکام ہیں، شکار کے متعلق، احرام کے متعلق ہیں. ایسے ہی بعض واقعات بھی اس ضمن آ گئے ہیں. بہرحال اس طرح کے مضامین ہیں جن کا خاص طور پر معاشرت اور معاملات سے تعلق ہے. آخری دور کی صورتوں میں اسی طرح کے مضامین ہمیں ملتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور انتہائی مشفق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، عہد و پیمان کو پورا کرو. اس سورے کی ابتدا ہی مومنوں کو خطاب کر کے کی جا رہی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو عہد و پیمان ہے اس کو پورا کرو. عقد کے معنی آتے باندھنا، اسی سے جو پکا وعدہ آدمی کرتا ہے، کسی سے معاہدہ کرتا ہے، کسی سے کوئی معاملہ طے کرتا ہے، کوئی شرط لگاتا ہے جو اسلامی شریعت کے مطابق ہو، ایسی چیزوں کو بھی عقد کہتے ہیں. عقد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ بندے کے درمیان ہوتا ہے. اللہ نے بندوں پر بہت سی چیزیں واجب قرار دی ہیں یا ان کے لیے مشروع قرار دی. مثلا اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
یہ ساری چیزیں اللہ سے طے شدہ معاہدے کے تحت ہیں کہ اللہ نے انسانوں سے معاہدہ کیا ہے کہ دنیا میں جانا ہے تو اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، اس نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ یہ اللہ سے ہمارا معاہدہ ہے۔ دوسرا، بندوں سے انسان کا معاہدہ ہوتا ہے، اس کے معاملات ہوتے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں، عاریت میں چیز رکھتا ہے، کرائے پر چیز دیتا ہے، مزدور کو رکھتا ہے، یا سیاسی معاہدے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے سلسلے میں کیا چیز حرام کیا چیز حلال، اس کی اللہ نے تعین کی ہے۔ یہ ساری چیزیں گویا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان کے معاہدے ہیں، یا بندوں اور بندوں کے درمیان کے معاہدے ہیں۔ ان معاہدوں کو جو شرعی حدود کے اندر ہوں ان کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا، اور یہ معاہدہ معاملات جو آپس میں ہوتے ہیں اس میں مسلمان غیر مسلم کسی کی قید نہیں ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کرائے کی بات کر رہے ہیں اور کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو اس میں مسلمان ہو غیر مسلم ہو ہر ایک سے صحیح طور پر معاملہ کرنا ہے۔ کوئی سیاسی معاہدہ کر رہے ہیں اس میں بھی مسلمان نان مسلم اس کا فرق نہیں ہے۔ جب آپ نے معاہدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ایمان والوں اوفو بالعقود، معاہدوں کو معاملات کو پورا کیا کرو۔ ان معاہدوں میں سے اہم معاہدہ جو اللہ کا بندوں سے ہے وہ کیا ہے؟ حلال چیزوں کو کھانا ہے، حرام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے مویشیوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان چوپایوں اور مویشیوں کی جس کی آگے تلاوت کی جائے گی، یعنی 3 نمبر آیت میں اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، البتہ جب آپ احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہیں سمجھ سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہاں کھانے پینے کی چیزوں میں سے اللہ نے کہا، بہیمہ کہتے ہیں گونگے جانور جن کی تمیز کرنے کی جن کے اندر صلاحیت نہ ہو، اور انعام چوپایوں کو کہتے ہیں، خاص طور پر اونٹ، گائے، بیل، بکرے، بکریاں وغیرہ، یا ان چوپایوں کے مشابہ جو مویشیاں ہیں، ہرن ہے، نیل گائے ہے، اس طرح کی چیزیں جو شکار نہ کرتی ہیں یا اپنے دانت سے نہیں کھاتی ہیں، حملہ نہیں کرتی ہیں، جانداروں کو نہیں کھاتی ہیں، تو اس طرح کے جو جانور ہیں جو چیر پاڑ کرنے والے جنہیں ہم درندے کہتے ہیں، درندے نہ ہو یا شکاری جانور نہ ہو، ان کے علاوہ جو جانور ہیں وہ عام طور پر حلال ہیں۔ البتہ چند جانور ہیں جن کی حدیث میں وضاحت کی گئی ہے، ان کو حرام قرار دیا گیا، جو خاص طور پر چیر پاڑ کرنے والے جانور ہوتے ہیں، یا وہ پرندے ہوتے ہیں جو اپنے جھپڑ کر حملہ وغیرہ کرتے ہیں، ان کی تفصیلات آگے آئے گی۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں کو شریعت میں حلال قرار دیا گیا ہے، البتہ جن کی تلاوت آگے کی جائے گی اس کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ البتہ ایک کنڈیشن لگا دیا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، موذی جانوروں کو مار سکتے ہیں، یا جن جانوروں کے لیے شکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، اس کو ضرورت کے لیے کھا سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں، لیکن شکار نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں۔ پھر اللہ نے کہا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے فیصلہ کرتے ہیں، اس کے فیصلے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ پوچھتے ہیں لوگ اس جانداروں کو کیوں ذبح کرتے ہیں، فلاں کیوں حلال ہے، فلاں کیوں حرام ہے، اللہ نے مختصر سے الفاظ میں بتا دیا
کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں، ساری چیزوں کی فطرت سے اللہ واقف ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کن کو کھانا ہے کن کو نہیں کھانا ہے، اس کے فیصلے کا اختیار اسی اللہ کو ہے جو جانوروں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی مرضی وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کے معاملات پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے احکام پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔